حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی فوج کے ہیثم نامی ایک سپاہی نے عرب کے قبیلے جہنیہ کی ایک جوان بے حد خوبصورت نیک اور پاک دامن لڑکی سے شادی کی، لیکن شادی کرنے کے فوراً بعد ہیثم کی بیوی کے ہاں محض 6 مہینے میں ہی ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ جب ہیثم نے یہ صورتحال دیکھی کہ اس کی بیوی نے 9 مہینے میں بچہ پیدا کرنے کے بجائے فقط 6 مہینے میں ہی ایک نومولود کو جنم دیا ہے، تو ہیثم غصے سے کانپ اٹھا اور اپنی بیوی پر چلا چلا کر فحاشی اور بدکاری کا الزام لگانے لگا۔ ہیثم کی بیوی نے اس سے کہا کہ اے ہیثم، خداوند عالم جس نے اس بچے کو 6 ماہ تک میرے پیٹ میں زندہ رکھا، وہ اللہ گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ تیرا ہی ہے۔ ہیثم نے جو اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو ہیثم کو بالکل بھی اس بات پر یقین نہ آیا، اور وہ مسلسل اپنی بیوی پر فحاشی اور بدکرداری کا الزام لگاتا رہا، یہاں تک کہ ہیثم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو حضرت عمر کے دربار میں لے کر پہنچا اور پریشانی کے عالم میں فریاد کرنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں آپ ہی کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے ٹھیک 6 ماہ پہلے اس عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن شادی کرتے ہی صرف 6 مہینے میں ہی اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت بچے کو 9 مہینے میں پیدا کرنے کے بجائے محض 6 ماہ میں پیدا کر دے؟ اے خلیفہ، آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لہٰذا آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ آخر یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا گناہ ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو ہیثم کی بیوی سے پوچھا کہ اے عورت، یہ بات جو تیرا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے اس بچے کو 6 ماہ میں جنم دیا ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ ہیثم کی بیوی نے نہایت ہی ادب اور احترام سے یہ کہا کہ اے خلیفہ، یقیناً میرے شوہر نے حقیقت بیان کی ہے کہ میں نے اس بچے کو 6 ماہ میں جنم دیا ہے، لیکن اے خلیفہ، پروردگار عالم گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر ہیثم کا ہے۔ ناظرین کرام، سرزمین عرب میں اسلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی عورت کے ہاں 6 ماہ میں بچہ پیدا ہوتا تو لوگ اس بچے کو اور اس کی ماں کو ایک ساتھ زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ لوگ اس وجہ سے عورت اور اس کے بچے کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ عرب کے لوگوں کے ہاں 6 ماہ میں پیدا ہونے والا بچہ حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت عمر نے بھی عرب کے لوگوں کے اس اصول کے مطابق اس عورت سے کہا کہ اے عورت، کیا تو اس بات کو نہیں جانتی کہ عرب میں صدیوں سے یہ دستور ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں 6 ماہ میں کوئی بچہ پیدا ہو تو لوگ اس بچے کو حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن اے عورت، اب ان روایات سے بڑھ کر اللہ کا قرآن
اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اگر تو قرآن یا پھر رسول اللہ کے فرمان سے اس بات کو ثابت کر دے کہ 9 مہینے نہیں بلکہ 6 ماہ میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تجھے ابھی اسی وقت بے گناہ تسلیم کر لوں گا۔ لیکن اگر تو اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں خلیفہ وقت ہونے کے ناطے یہ حکم صادر کر دوں گا کہ تجھے زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفن کر کے تیرے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں کہ جب تک تو ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جائے۔ بس جیسے ہی اس عورت نے حضرت عمر کا یہ حکم سنا تو وہ عورت دربار میں سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی اور زمین پر گر کر فریاد کرنے لگی کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے پاس تو قرآن و حدیث سے ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں کہ جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ فقط 9 ماہ میں ہی نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اے خلیفہ، اگر آپ مجھ بے گناہ عورت کو سزا دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھنا کہ قیامت کے دن میں آپ کا دامن پکڑوں گی جب اللہ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر ہیثم کا ہے۔ بس اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ سپاہی اس عورت کو لے جا کر مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں یہ اعلان کرنے لگے کہ اے لوگوں، اس عورت نے 6 مہینے میں بچے کو جنم دیا ہے، لہٰذا خلیفہ نے اس عورت کو زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفن کر کے اس کے منہ پر اس وقت تک پتھر مارنے کا حکم دیا ہے جب تک یہ عورت ہلاک نہ ہو جائے۔ لہٰذا اے لوگوں، اس عورت سے عبرت حاصل کرو، بدکاری اور بے حیائی جیسے گناہوں سے دور رہو۔ جیسے ہی سپاہیوں کا یہ اعلان حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سنا تو آپ فوراً اس خاتون کو لے کر حضرت عمر کے دربار میں پہنچے۔ وہ علی کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی علی تمام صحابہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کا علم رکھتے تھے اور ان کی بصیرت بے مثال تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار میں پہنچتے ہی علی مرتضیٰ نے جناب عمر کو مخاطب کر کے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کا بچہ صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رہے کہ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں تو یہ واقعہ 100% سچا واقعہ ہے، کیونکہ یہ احادیث کی معتبر ترین کتابوں میں جیسے کہ موطا امام مالک کی حدیث کی کتاب اور حدیث نمبر 1531 اور اس کے علاوہ کتاب الارشاد اور بحار الانوار میں تو کئی جگہوں پر اس واقعے کا ذکر صاف صاف موجود ہے۔ احادیث کی معتبر ترین کتابوں کے علاوہ قرآن کی سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کی تفسیر میں اور تفسیر ابن کثیر اور تفہیم القرآن میں بھی یہ واقعہ واضح طور پر موجود ہے۔
ناظرین کرام، یہ سب حوالے میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ یہ واقعہ کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں بلکہ احادیث کی معتبر ترین کتب سے سنایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ واقعہ 100% سچا واقعہ ہے۔ بس پھر جیسے ہی جناب عمر نے حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ سنا کہ قرآن کے مطابق تو صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ یا علی، قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری زندگی گزر چکی ہے، لیکن سارے کے سارے قرآن میں نے تو آج تک کہیں پر یہ نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 ماہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اے علی، اگر آپ نے قرآن سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انسان کا بچہ 6 ماہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو میں ابھی اسی وقت اس عورت کو بے گناہ تصور کرتے ہوئے رہا کر دوں گا۔ اب وہ علی کہ جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، تو اب علی سے زیادہ کون قرآن کے احکام کو سمجھ سکتا ہے؟ لہٰذا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، تو آپ پھر دھیان سے سنو کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال یعنی 24 مہینے تک دودھ پلائیں۔ ناظرین کرام، قرآن کی اس آیت میں یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، تو یاد رہے کہ 2 سال 24 مہینوں کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ 1 سال 12 مہینے کے برابر ہوتا ہے تو 2 سال 24 مہینوں کے برابر ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی دلیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ قرآن کی ان دونوں آیات کے مطابق اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے تک ہے۔ اسی طرح قرآن کی ان دونوں آیات کو پڑھنے کے بعد حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن کی سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا کہ جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا، اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے تک ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ حمل کا زمانہ، تو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حمل کا زمانہ یا پھر حمل کا وقت اس وقت کو کہتے ہیں کہ جو وقت ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی اس آیت میں 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ ہے اور دوسرا بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ ہے، اور ان دونوں زمانوں کا وقت 30 مہینے تک ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کے مطابق
بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے تک ہے۔ اب اگر ہم ان 24 مہینوں کو یعنی دودھ پلانے کی مدت کو 30 مہینوں میں سے نکال دیں تو حمل کا زمانہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ حمل کے زمانے کی مدت پورے کے پورے قرآن میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا چونکہ حمل کے زمانے کی مدت سارے کے سارے قرآن میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، تو حمل کے زمانے کی مدت کو جاننے کے لیے ہمیں ان دودھ پلانے کے 24 مہینوں میں اتنے مہینے جمع کرنے ہوں گے کہ وہ مہینے 30 مہینے کے برابر ہوں۔ لہٰذا اگر ہم دودھ پلانے کے ان 24 مہینوں میں حمل کا 1 مہینہ جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 25۔ اگر 24 مہینے میں 2 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 26۔ اگر 24 مہینے میں 3 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 27۔ اگر 24 مہینے میں 4 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 28۔ اگر 24 مہینے میں 5 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 29۔ اور اب اگر ہم 24 مہینے میں 6 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں پورے 30۔ بس جیسے ہی دربار میں موجود سب لوگوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ علم دیکھا تو سب لوگ حیران رہ گئے اور دربار میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں، جبکہ دوسری طرف جیسے ہی حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تو واضح طور پر قرآن کی ان آیات سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ صرف 9 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر انہوں نے سب سے پہلے اس بے گناہ عورت کو رہا کیا اور پھر دربار میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے یہ کہنے لگے کہ اے علی، اگر آج آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آج اگر میں اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قتل کر دیتا تو یقیناً قیامت کے دن اللہ مجھے وہی سزا دیتا کہ جو سزا ایک قاتل کو دی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اے علی، آپ نے مجھ عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ بس حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی دربار میں بآواز بلند یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یاد رکھنا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔